زندگی میں زیادہ تر کلام پڑھنے والے اور لکھنے والوں نے تو ماں پر کلام لکھے ہیں، اور ماں کا حق اس اعتبار سے بھی زیادہ بنتا ہے کہ آقا نے بھی ماں کے حق کو باپ سے کچھ زیادہ بتایا ہے۔ وہ ایک صحابی کا واقعہ علماء سے، آپ اپنے خطیب صاحب سے بھی یقیناً آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شخص آتا ہے آقا کی دربار عالیہ میں اور آ کر عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں حسن سلوک کرنا چاہتا ہوں اپنے والدین سے، کس کے ساتھ کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ کرو۔ پھر فرمایا اس کے بعد فرمایا ماں کے ساتھ کرو۔ پھر فرمایا اپنی ماں کے ساتھ کرو۔ چوتھی مرتبہ باپ کا حکم فرمایا کہ اپنے باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ باپ کو چھوڑ دو اور ماں کا ہی خیال کرو، نہیں، اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ باپ بھی اپنی اولاد کے لیے اپنی جان جوکھوں میں ڈالتا ہے، محنت مشقت کرتا ہے ساری زندگی، لیکن ماں کا کردار کچھ اور ہی ہے۔ قرآن نے 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے جہاں ماں کی مشقت اور تکلیف کا اظہار کیا ہے کہ ماں کون سی تکلیفوں سے گزرتی ہے۔ 3 چیزوں کا ذکر کیا قرآن پاک نے۔ ایک تو ذکر کیا کہ وہ اپنے پیٹ میں لے کر 9 مہینے تک پھرتی ہے اور اس مشقت کو برداشت کرتی ہے، صبح و شام ساری 9 مہینے تک یہ تکلیف اپنی وہ ماں ہی سمجھ سکتی ہے، ہمیں اس کا کیا علم۔ ایک یہ چیز، اور دوسرا قرآن نے فرمایا جب وہ جنم دیتی ہے اس وقت اسے کیا تکلیف ہوتی ہے، تمہیں اس کی کیا خبر ہے؟ وہ اسے تکلیف، یہ دوسری تکلیف۔ اور تیسری تکلیف کہ پھر 2.5 سال تک، 30 مہینوں تک، یعنی 2.5 سال تک وہ اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے، دودھ پلاتی ہے، وہ دودھ نہیں ہوتا، وہ جگر کا خون ہوتا ہے جو ماں اپنے بچوں کو پلاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں رات بھر ہم تو محو خواب سوتے ہیں، باپ کہہ لیجئے، لیکن ماں کو نیند نہیں آتی، بچہ روتا ہے، ماں اٹھتی ہے اور اس کے گیلے خشک کا خیال رکھتی ہے، بھوک پیاس کا اس کا خیال رکھتی ہے، یہ مائی ہے۔ اس لیے حضور نے اس اعتبار سے ماں کو کچھ رکھا ہے، وگرنہ دونوں کی عظمت و عظمت ہمیں قرآن مجید بتاتا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْن دونوں کا خیال کرو، ان کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرو۔ اب بات لمبی ہو جائے گی، میں جو میرے لیے بھی انتہائی قابل احترام بزرگ شخصیت ہیں، میرے بھائی بھی ہیں، میرے ہم عمر، اور آپ حضرات کے لیے تو یقیناً قابل احترام ہیں۔ میری مراد اس مسجد کے امام و خطیب حضرت مولانا افتخار احمد صاحب، میں ان کی خدمت عالیہ میں گزارش کروں گا مؤدبانہ کہ مائک پر آئیں اور خطبہ استقبالی آپ حضرات کے سامنے پیش فرمائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے سامنے بہت سے پیارے پیارے ننھے بچوں کو دیکھ رہا ہوں، اور یہ ہمارے اسٹیج سیکرٹری صاحب اور آج کی اس محفل کے نقیب، یہ ان کی خاص دعاؤں کا اثر ہے، وگرنہ ایسے انداز میں بیٹھنا یہ پہلی مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ فرما رہے تھے کہ شاید جب یہ تربیت کا نتیجہ ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں، والدین یہ کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کی تربیت ہو، لیکن یہ کہ یہ آپ کی نظر فیض ہے کہ الحمدللہ آپ کی گفتگو اور جو بھی کلام پڑھا گیا ہے بڑی توجہ سے سن رہے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسا ماحول ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے بچوں کو یہ آج کا جو پروگرام ہے ان کے لیے واقعتاً یہ نعمت غیر مترقبہ، بڑی ہی گفتگو پیارے انداز کے اندر جناب ہماری مسجد کے اس پروگرام کے نقیب بیان فرما رہے تھے، تو میں خطبہ استقبالیہ کیا پیش کروں؟ آپ جو یہاں کے نمازی ہیں وہ مجھے سنتے ہی رہتے ہیں، تو مجھے تو بہرحال اس انداز سے، جس طرح خطیبانہ انداز ہوتا ہے، مجھے تو اس انداز سے کچھ کہنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ بہرحال
یہ بڑا ہی خوبصورت یہ عنوان ہے جس پر یہ آج محفل ہو رہی ہے، اور اس مسجد کے اندر جتنے بھی سامعین حضرات تشریف فرما ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ایسے نامساعد حالات کے اندر وہ تشریف لائے ہیں، جیسا کہ موسمی جو اثرات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، چاروں طرف پانی ہے، مسجد کے اندر پہنچنا مشکل ہے۔ اللہ رب العزت ان مشقتوں کو جو عبور کر کے تشریف لائے ہیں اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔ عزیز دوستو بھائیو، میں بڑی ہی بات مختصر کروں گا۔ آج یہ پروگرام اس عظیم شخصیت کے احصال ثواب کے لیے ہے جو میرے لیے بھی قابل احترام اور اس مسجد کی وہ رونق اور خدمت کے فرائض سر انجام دینے والے جناب نعمت اللہ صاحب، اللہ پاک ان کی قبر کو منور فرمائے، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس انتہائی اطاعت گزار بیٹے کا جناب حافظ شہزاد صاحب جو اپنے والد کی یاد کے اندر یہ پروگرام منعقد کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں یہ عنوان اتنا عظیم عنوان ہے کہ جس کا رب العزت نے ایک نہیں دو نہیں کئی مقام پر ذکر فرمایا، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں، سورہ نساء میں، اور بالخصوص جو حضرت صاحب حوالہ دے رہے تھے سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ عنکبوت میں اور سورہ لقمان میں، اسی طرح اور بھی دیگر صورتیں ہیں کہ جس میں والدین کی عظمت کا ذکر فرمایا۔ دیکھیے والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کی عظمت، ان کی تعظیم، ان کی خدمت گزاری، ان سے محبت، یہ قرآن ہمیں درس دے رہا ہے۔ قرآن مجید میں بر کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، نیکی، ایک آیت بر ہے، آیا بر، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین۔ تو دیکھیے والدین کے ساتھ حسن سلوک، بر بھی لفظ استعمال ہوا۔ ایک حدیث مبارکہ میں ایک صحابی پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل یا رسول اللہ، اللہ کے پیارے محبوب سب سے بہترین اعمال میں کون سا عمل ہے؟ تو یقیناً جو ہے جو سب سے بڑا حق اللہ کا ہے، تو کیا ذکر فرمایا کہ الوقت تو الصلاۃ علی وقتہا، کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا یہ گویا کہ سب سے بہترین عمل ہے۔ پھر پوچھا ثم آئی، پھر آپ نے ارشاد فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ پھر پوچھا کہ ثم آئی، پھر آپ نے ارشاد فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ۔ تو یہ جہاد کا درجہ جو ہے یہ کتنا عظیم درجہ ہے کہ ایک مجاہد، ایک شہید کا قطرہ خون گرنے سے پہلے رب العزت اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ رب العزت نے جہاں والدین کی عظمت کا ذکر فرمایا تو ان کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر فرمایا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے، فیصلہ کیا ہے کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے، میں تمہارا خالق ہوں، مالک ہوں، رازق ہوں، میں ہی تمہیں پیدا کرنے والا ہوں، میں ہی تمہیں پرورش کرنے والا ہوں۔ لیکن دنیا کے اندر جو اسباب کے حوالے سے جو دنیا کے اندر آنے کا ذریعہ بنتے ہیں وہ والدین، تو ان کے متعلق کیا فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سورہ لقمان میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ۔ ابھی حضرت اس بات کا حوالہ دے رہے تھے تو میں صرف دو باتوں کا ذکر کروں۔ دیکھیے آگے فرمایا کہ انشکر لی والی والدی، کہ تم میرا بھی شکر مانو اور اپنے والدین کا بھی شکر۔ رب العزت
اللہ کی بے شمار نعمتیں جن کو بندہ گن نہیں سکتا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اور فرمایا کہ ان نعمتوں پر شکر ادا کرنا واجب ہے. اور یہ فرمایا کہ انشکر لی، میرا بھی شکر مانو، میرا بھی شکر ادا کرو، اور والدین کا شکر ادا کرو. ہم لفظ بول دیتے ہیں کہ احسان، احسان کا لفظ یہ کوئی معمولی لفظ نہیں ہے، بر بھی لفظ ہے، احسان بھی لفظ ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، علماء حضرات تو جانتے ہیں، صرف آپ کی جب وہ آپ تک یہ بات پہنچانے کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے احسان کا لفظ سورہ الرحمن میں بھی فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا نیکی کا بدلہ نیکی نہیں ہے؟ اور یہ مراتب کے لحاظ سے سب سے اونچا لفظ ہے یہ احسان کا. حدیث جبرائیل کے حوالے سے اسلام، اس کے بعد ایمان، اور اس سے اوپر درجہ جب وہ احسان. اور قرآن مجید میں جہاں محسنین کا ذکر ہوا، احسان کرنے والوں کا جہاں ذکر ہوا، بڑی شان و شوکت کے ساتھ ان محسنین کا ذکر کیا. مومنین کا بھی لفظ آتا ہے، مسلمین کا بھی لفظ آتا ہے، محسنین کا بھی لفظ آتا ہے. تو حضرات گرامی، ہمارا رب یہ تقاضا کرتا ہے، ہمارا رب یہ چاہتا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کیا جائے، حسن سلوک کیا جائے، اور ان کا ادب و احترام کیا جائے، ان کے سامنے اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھا جائے، ان کے سامنے محبت کے ساتھ اپنے نشانوں کو جھکا کے رکھا جائے، ان کے لیے دعائیں کی جائے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور پھر یہ کہ والدین کا شکر، دیکھیے شکر کے جو مراتب ہیں، درجے ہیں، زبان سے کلمات، تعریف کرنا. اللہ کا شکر کیا ہے کہ بندہ اپنے رب کی جو نعمتیں ہیں ان کا تذکرہ کرے. اور دوسرا یہ کہ زبان سے اظہار کرنا اور دل سے ان چیزوں کی نعمتوں کی قدر کرنا. اور تیسرا یہ کہ اپنے اعضاء کے ذریعے سے اللہ کا شکر یہ بھی ہے کہ اپنے ہمارے اعضاء جو ہیں اس بات کی شہادت دیں کہ واقعتاً بندہ اپنے مالک کا شکر ادا کر رہا ہے. کبھی جو ہے وہ رکوع کے اندر ہے، کبھی سجدے کے اندر ہے، کبھی قیام کے اندر ہے، کبھی کسی حالت کے اندر ہے. تو یہ گویا کہ اعضاء بھی شکر ادا کر رہے ہیں. اسی طرح رب یہ چاہتا ہے کہ تم میرا بھی انشکر لی ولی والدی، اور والدین کا بھی شکر ادا کرو. یہ اپنے اعضاء، اپنے ہاتھ، اپنی زبان، اپنی آنکھیں، اپنی سماعت، یہ گویا کہ والدین کی خدمت کے اندر لگا. اپنے یہ اعضاء، ہاتھ، ان ہاتھوں سے والدین کی خدمت کرو. نگاہوں کے اندر احترام ہو، نگاہوں میں محبت ہو. اور کیا یہ بات کم ہے کہ ایک مرتبہ صبح اٹھ کے والدین کی زیارت کر لینا، کیا اس کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ ایک حج ہے، مبرور حج ہے، مقبول حج ہے. میرے دوستو، بڑے ہی وہ سعادت مند لوگ ہیں کہ جو کہ واقعتاً اپنے والدین کا ادب و احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان کی عظمت کے گن گاتے ہیں، ان کے جو انہوں نے احسان کیا ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آئیے ہم اس بات کا عہد کریں، آج کی جو نوجوان نسل ہے ان سے یہ ہمارا دین چاہتا ہے کہ آج کی نوجوان نسل اپنے والدین کا ادب و احترام کرے. اور فرمایا کہ وہ شخص انتہائی جو ہے، 3 بد دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں، ان میں ایک بد دعا یہ بھی ہے کہ جس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعائیں آمین کہنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور ایک اس میں بد دعا یہ بھی ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کو پایا اور خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کی، وہ بھی شخص انتہائی بدبخت، اور وہ رسوا ہو جائے کہ جس نے اپنے والدین کو پا کر خدمت کر کے جنت حاصل نہیں. تو حضرات گرامی، بڑے ہی سعادت مند لوگ ہیں اس دنیا کے اندر آج بھی ہیں. میں نے ایک پوسٹ دیکھی کہ ایک جب وہ شخص ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کی والدہ کرسی کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے. تو یہ ایک پیغام ہے کہ اولاد کا کیا مقام ہے تو والدین کا کیا مقام ہے. ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ واقعتاً جنہوں نے اپنی ماں کی احصال ثواب ہے. یہ دیکھیے آج کی محفل یہ بھی احصال ثواب کے طور پر ہے. وہ احصال ثواب کے طور پر
ہسپتال بنا دیتے ہیں، یونیورسٹیاں بنا دیتے ہیں، کتنے وہ کام کرتے ہیں، اور یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ میں بہرحال اپنی بات جو ہے وہ سمیٹنا چاہتا ہوں، یہ میرے اپنے جذبات ہیں۔ تو حضرات گرامی، یہ آج کا یہ پروگرام جو ہے ہمیں ایک میسج دے رہا ہے، اور انشاءاللہ اسی پروگرام کو آگے جو ہمارے فاضل مقرر جو کہ تشریف لانے والے ہیں یا لا چکے ہیں، تو انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے اسی موضوع پر جو ہے وہ بڑے بھرپور انداز کے اندر اس پیغام کو آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس پیغام کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہم سب کا آنا جانا، بیٹھنا، سننا قبول و منظور فرمائے۔ جزاکم اللہ۔